أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ آج کے درس کا عنوان ہے توبہ اور استغفار۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ ہود کی ہے، اور جس میں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو، وہ تم پر لگاتار مینہ برساتے ہوئے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور جرموں کا ارتکاب کرتے ہوئے پیٹ پھیر کرنا چلے جاؤ۔ اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، توبہ کا بھی ذکر ہے اور استغفار کا بھی ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار جو ہے اس کا گناہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، گناہ در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا کی اطاعت اور خدا کے پرجوش محبت اور محبانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہو، اور جیسا کہ ایک درخت یا زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے، پس خشکی کی طرح گناہ اس پر غلبہ کرتا ہے۔ سو اس خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں 3 طور سے ہے۔ نمبر 1 محبت، یعنی خدا کی محبت ہو تو پھر خشکی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 استغفار، جس کے معنی ہے دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش، کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبزی کا امیدوار ہوتا ہے۔ تیسرا علاج توبہ ہے، یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لیے تذلل کے ساتھ، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا کی طرف پھرنا اور اس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا، اور معصیت کے حجاب سے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔ اور توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لیے ہیں۔ سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب یہ ہے جس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ توبہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ توبہ کا لفظ کا مطلب اصل میں ہے واپس آنا، اور عجیب بات ہے کہ توبہ کا لفظ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب گردانتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ کا اصل مطلب ہے واپس آنا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے وہ خدا تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو پشیمانی ہوتی ہے کہ میں تو خدا سے دور ہو گیا ہوں، تو پھر واپسی کا سفر اختیار کرتا ہے، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں
جب انسان دور ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا اور انسان کا تعلق باہمی جو ہے وہ باہمی تعلق ہے، ریسیپروک ہے، دو طرفہ ہے۔ جب بندہ دور ہوتا ہے تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ خدا بھی دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ واپس آتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی واپسی جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کرتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی خدائی چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس رہے، اس کے قریب آئے اور اس کی محبت کو پہچانے، جو خالق ہونے کے ناطے مخلوق کی فطرت میں اس نے رکھی ہے۔ اب توبہ کی دیکھ لیں فضیلت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہ کر کے جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گویا کہ خدا تعالیٰ اتنا غفور اور رحیم ہے اور غافر ذنب ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پرانے گناہ جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، جس طرح آج کل کمپیوٹر میں ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ ہو گیا، تو خدا تعالیٰ کو ویسے پیارا لگنے جاتا ہے، وہ پرانے گناہ بھول جاتا ہے۔ حالانکہ انسان بات کا کسی کو بظاہر کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن اپنے دل میں کچھ نہ کچھ نشان رہتا ہے ناراضگی کا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گویا سلیٹ صاف ہو گئی تھی۔ اور اس کی اور فضیلت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اشد فرحم بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی سواری کو لے کے، جس میں اس کے پانی بھی ہے، پینا بھی ہے، کھانا بھی ہے اور دوسرا سامان بھی ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے اور جنگل میں کہیں وہ بیٹھتا ہے اور بیٹھا ہے یا سو جاتا ہے تو اس کی سواری گم ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، اس کی تو زندگی ختم گویا کہ ہو گئی، تو وہ پھر سو جاتا ہے کہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے قریب ہے، اور جب سواری کو دیکھتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس خوشی کی وجہ سے اس کے الفاظ جو ہیں وہ جملہ الٹ پیش کرتا ہے، وہ بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، وہ خوشی کی وجہ سے وہ الٹ بات کر جاتا ہے، کہتا ہے تو میرا بندہ ہے اے خدا اور میں تیرا رب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس خوشی کے اس اظہار پر خدا بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خوشی کی وجہ سے بات کرتے انسان الفاظ کو الٹ الفاظ کہہ دیتا ہے، تو خدا تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹ جو کھو چکی ہوتی ہے سواری، اس کو سواری مل جاتی ہے اور خوشی کی وجہ سے وہ بات بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا۔ تو خدا تعالیٰ کی خوشی کتنی ہے۔ تو ہم عجیب ہیں کہ باوجود اس کے کہ گناہ کرتے ہیں، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں خدا کی طرف واپس آتے ہیں تو ہم خدا تعالیٰ کو زیادہ خوش پاتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا ہے۔ اب توبہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کے معنی رجوع کے ہیں، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ گناہ میں بود و باش اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہاں سے الگ ہو کے گناہ سے دوری خدا کی طرف جانے کے لیے گویا کہ اس کو ایک ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ فطرتی بات ہے کہ انسان جہاں رہ رہا ہو وہاں سے جب جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو صبر اور برداشت کرنا پڑتا ہے، استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ یہی حال توبہ کا ہے۔ گناہوں میں جو پڑا ہوا ہو اس کو گناہ اچھے لگنے شروع ہوتے ہیں، لیکن جب گناہوں کو چھوڑے گا تو اس کو محنت، مشقت اور قربانی کرنی پڑے گی، ایک جنگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بڑے آسان الفاظ میں بیان فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، اس کے بغیر سچی توبہ نہیں ہو سکتی۔ اور پہلی شرط جو ہے وہ ہے اقلاع، یعنی ان خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائل ردیہ کے محرک ہیں جس سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطۂ عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصوری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے
کہ ان خیالات فاسدہ اور تصورات بد کو چھوڑ دے، کیونکہ اقلاع کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا کسی بات کو۔ تو وہ تمام بری باتیں جو حقیقت میں بری ہیں لیکن انسان کو اچھی لگتی ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑ دے، کیونکہ خدا کو وہ بری لگتی ہیں۔ تو پھر انسان اس طرح توبہ کی طرف آتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ندم، مطلب پشیمانی اور ندامت، کہ جو اس سے ہوا ہے اس کے اوپر اس کو ندامت ہو کہ بری بات میں نے کی ہے، یہ گندی بات میں نے کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہے عزم، یعنی کہ خیالات، برے خیالات کو اس نے جڑ سے بھی پھینک دیا، دور کر دیا، پھر پشیمانی بھی اس کی ہے، ندامت بھی ہے، اور تیسرا عزم، وہ یہ عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر جب یہ تین باتیں کرتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور پھر جب عزم کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کے بعد نیکیاں کرے گا۔ اب استغفار کے بارے میں ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ استغفار کا لفظ جو ہے وہ غفرہ سے ہے، اور غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنا یا ڈھانپنا، کور کرنا کسی چیز کو۔ اور استغفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے یہ مانگنا، طلب کرنا کہ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے، ڈھانک دیا جائے، کور کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ غافر ذنب و قابل توبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھانکنے والا، ڈھانپنے والا، بخشنے والا ہے، اور قابل توبہ، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے استغفار کے بارے میں، بہت ساری آیات ہیں، استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، تم خدا تعالیٰ سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش مانگو، مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ پھر آتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو کہ وہ ڈھانپے جائیں، اور پھر اس کی طرف جھکو، وتوبوا الیہ، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ بلکہ مومنین کی یہ خصلت بتائی ہے کہ مستغفرین بالاسحار، کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت وہ خدا تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ صبح صبح تہجد کے وقت جب اٹھتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور بات کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہے یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ بھی گناہ ہی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، اس سے بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا کون بخش سکتا ہے؟ لیکن ایک شرط ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، لیکن وہ اصرار نہیں کرتے، گناہ کیا ہے، بخشش مانگی ہے، توبہ کی ہے، تو پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے، دہراتے نہیں ہیں۔ اس طرح توبہ جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ وہ شخص جو کوئی برائی کرتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم کماتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر خدا سے اپنی بخشش مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور رحیم، وہ یقیناً خدا کو گناہوں کو بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ عجیب بات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ گار کے لیے ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ استغفار جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں انبیاء کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، حالانکہ انبیاء وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نمونے کے لیے چنتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، مختلف انبیاء کے بارے میں کہ وہ استغفار کرتے تھے، باوجود اس کے ایک عام انسان تھے، وہ اتنا بلند تھے روحانی لحاظ سے، گویا زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں دعا آتی ہے، اور یہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہوگی اگر وہ استغفار کرتے تھے۔ یہ الگ مضمون ہے کہ انبیاء کا استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا بھی ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورۃ اعراف میں
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی جو جو استغفار کرتا ہے پہلے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں. پھر نوح علیہ السلام کی آتی ہے دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور ان تمام کو جو میرے گھر میں ہے، یعنی میرے ایمان والے گھر میں ہے، میری تعلیم کو ایکسیپٹ جنہوں نے کیا ہے، مانا ہوا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن لَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب اگر تو مجھے بخشے گا نہیں اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس مجھے تو بخش دے. فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کے اقوال ہیں کہ آپ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے اور ہمیں بھی نصیحت کرتے تھے کہ استغفار کرو. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، کہ 70 بار سے بھی زیادہ میں ہر روز اللہ استغفار کرتا ہوں اور خدا کی طرف توبہ کرتا ہوں، اس کی طرف جھکتا ہوں. استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں 70 مرتبے سے بھی زیادہ. بلکہ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور جھکتا ہوں اس کی طرف، کل یومن، ہر روز، 12,000 مرۃ. ٹھیک ہے، کتنے زیادہ ہے، یعنی ہزاروں مرتبہ استغفار اور توبہ کرتے ہیں. پھر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکثر من الاستغفار جعل لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. وہ شخص جو بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، جو زیادہ استغفار کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو ہر مصیبت، ہر تنگی، ہر مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر ایک اور مرتبہ حضور نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا، کیا ہی بابرکت اور خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس کے صحیفہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا، من احب ان تسرہ صحیفتہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اعمال نامہ وہ دیکھے تو خوش ہو، فلیکثر فیہ من الاستغفار، اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں استغفار بہت زیادہ کرے. جس کا زیادہ استغفار ہوگا اعمال نامے میں لکھا ہوا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے خوش ہوگا قیامت والے دن، کیونکہ خدا تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ استغفار جو ہے وہ نبیوں کے بارے میں کیوں آتا ہے، پھر آن وسلم کے بارے میں کیوں آتا ہے؟ گویا کہ گناہ گار کرتے ہیں، کیا وہ گناہ گار تھے؟ اصل میں عیسائیوں نے عام طور پہ یہ اعتراض کیا کہ اگر تمہارے نبی استغفار کرتے تھے گویا کہ وہ گناہ گار تھے. یہ بات نہیں ہے. استغفار دو طرح کا ہے، ایک عام گناہ گار لوگوں کا ہے اور ایک ان لوگوں کا ہے جو خدا کے بہت مقرب ہوتے ہیں، وہ بھی استغفار کرتے ہیں، لیکن دونوں کا فیض مختلف ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کشتی نوح میں فرماتے ہیں، جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ جاتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں. گویا کہ ایک استغفار جو مقربین کا ہے، وہ جب استغفار کرتے ہیں تو اس استغفار کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے، کیونکہ استغفار کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ سے وہ طاقت پاتے ہیں کہ وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ گناہ گار ہو چکے ہیں، یعنی جو عام آدمی جو گناہ کرتے ہیں، تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ گناہ کے نتائج سے
یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہتی۔ اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے، یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے، وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس معاملے کو بیان فرمایا ہے، میں وہ آخر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ فرمایا استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، قرآن شریف میں 2 معنی پہ آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں، خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا۔ یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ اور ایک طرفت العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے، ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشوونما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے۔ اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا ہے، کیونکہ غافرہ جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو اس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں ننگی نہ ہونے دے، بلکہ الوہیت کی چادر میں لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے۔ یا اگر کوئی جڑ گناہ کی ظہور سے ننگی ہو گئی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اس کی برہنگی کے بد اثر سے بچا لے۔ سو جب کہ خدا مبدأ فیض ہے اور اس کا نور ہر ایک تاریکی کے دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اس لیے پاک زندگی حاصل کرنے کے لیے یہی طریق مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ طہارت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائیں تاکہ وہ چشمہ زور سے ہماری طرف حرکت کرے اور تمام گند کو یک دفعہ لے جائے۔ خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں۔ سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ اور استغفار دائمی طور پر کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے گناہ معاف کروا کے خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں اور نیکیاں کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیار محبت اور مغفرت کی چادر میں ڈھانپے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.